ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف 2.5 سال کی حکومت کی تھی، لیکن ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا تقوی آج بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ آخر وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ بھی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ہیرو مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بنو امیہ کا زمانہ تھا، تخت تھا، تاج تھا، دولت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی عمر بن عبدالعزیز کا گھر ایک چھوٹا سا مکان جہاں دری اور ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، عراق سے ایک عورت آئی، ساتھ میں اس کے 5 یتیم بچیاں تھیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں جہاں دری کا پردہ ہے۔ عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے آئی ایک سازگار عورت جو خود برتن دھو رہی تھیں، اور یہ تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز خود آئے، پانی بھر کے آنگن میں ڈال رہے تھے تاکہ مٹی کی گرد ختم ہو جائے۔ سوچو دوستو، ایک خلیفہ جس کا حکم پورے جہاں پر چلتا تھا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال رہا تھا۔ پھر اس یتیم بچیوں کی ماں نے کہا، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے وظیفہ چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایک کر کے سب کے نام لکھے۔ عورت ہر دفعہ کہتی الحمدللہ، لیکن جب اس نے عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کرنی شروع کی تو آپ رک گئے اور کہا، جب تک تو اللہ کی حمد کر رہی تھی میں لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کرنی شروع کی ہے اور میں اپنی تعریف پر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ دوستو، یہ تھا عدل، یہ تھا تقوی۔ ایسے ہی ان کے انصاف کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک شخص جو کہ کافی دور سے آیا تھا، اس نے کہا، حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوراً حکم لکھا، میں نے تجھے نیک سمجھ کر گورنر بنایا تھا، اگر لوگوں کا مال واپس نہیں کرے گا تو تجھے آزاد نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اس فریادی کا نہ صرف مال واپس دلوایا بلکہ اس کے سفر کا خرچہ بھی دیا، 60 دینار بیت المال سے اور 50 دینار اپنی جیب سے۔ سوچئے، ایک فریادی کے سفر کا خرچہ بھی خلیفہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں صرف عبادت میں گزرتی تھیں۔ آپ فرماتے تھے، میرے ذہن میں صرف ایک بات بیٹھ گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اور میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف خدا نے انہیں انصاف کا سلطان بنا دیا۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے دور میں ایک عجیب منظر تھا۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے پھرتے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ ایک غریب جسے زکوٰۃ ملتی اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والا بن جاتا تھا۔ یہ تھی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت، ایک ایسی حکومت جس میں فقیری بھی تھی اور سخاوت بھی۔ ایک بار کی بات ہے، روم کے ایک قید خانے میں ایک حافظ قرآن اندر قید تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو خبر ملی، آپ رو پڑے، فوراً ایک رکا لکھا، اگر اس قیدی کو رہا نہ کیا گیا تو میں ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی تیرے قصر کے سامنے ہوگا اور آخری مدینہ منورہ میں۔ اور دوستو، رومن امپائر نے قیدی کو فوراً چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، میں عمر بن عبدالعزیز جیسے درویش کا لشکر نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن دوستو، صرف 39 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا گیا۔ وفات کا وقت آیا تو آپ کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت تھی، یعنی آخرت کا گھر انہی لوگوں کا ہے جو نہ زمین پر گھمنڈ کرتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز کا ذکر آج بھی دلوں میں نور بھر دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا عدل اور تقوی۔ آج ہمارے لیے سوال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی عمر بن عبدالعزیز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف، ایمانداری اور تقوی کو اپنا پیغام بنا رہے ہیں؟ دوستو، اگر آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ روحانی واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریے، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا دل بدل جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کی اصل پہچان اس کی حکومت یا دولت نہیں بلکہ اس کا انصاف اور تقوی ہے۔